الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں اپنے سلسلے واقعات بخاری میں ایک بار پھر حاضر ہونے کا موقع عطا کیا ہے۔ اس پر ہم اپنے مالک حقیقی عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ واقعات بخاری کے تناظر میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اختیارات تکوینی کو بیان کر رہے ہیں، یعنی حضور کی حاکمیت تکوینیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے بہت ساری احادیث پڑھی۔ آج اس موضوع کی آخری نشست ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے واقعات بخاری کے دروس کے اندر ہم مختلف قسم کے مضامین سے گزر کے آگے کی طرف جا رہے ہیں، شارحین کے حوالہ جات کے ساتھ، اور حدیث کے متن کو بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ایک تو حدیث پڑھنے کا ذوق پیدا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف مضامین سے واقعات کے تناظر میں بخاری شریف کا مطالعہ کیا جائے۔ اس طریقے سے کئی پیچھے جو ہم نے مضمون کور کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پتھروں پر بھی اختیار رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو پتھروں کو حکم دیں تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہیں۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجزام سماوی پر اختیارات اور تصرفات، اس پر ہم احادیث سنیں گے صحیح بخاری شریف سے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ ایک ایسا اختیار ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تو مختلف چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں کہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کو حکم دیا تو درخت چلتا ہوا آیا، کبھی میرے مصطفیٰ نے لعاب پہ دہن ڈالا تو پانی زمین سے ابل کے باہر آ گیا، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست اقدس رکھا تو حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں زمین سے ریلیٹڈ ہیں۔ آج کا جو درس بخاری ہے اس کے اندر ہم ان چیزوں کی گفتگو کریں گے، ان چیزوں پر کہ جن کا تعلق آسمان سے ہے۔ میرے ذہن میں وہ تمام احادیث ہیں کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے دعا فرمائی یا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر پہ دوبارہ آ گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو سورج اپنی روٹین کے مطابق ڈوب جائے، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر پہ دوبارہ آ جائے۔ یہ بھی حضور کے اختیارات میں سے ہے، لیکن چونکہ یہ بخاری شریف میں نہیں ہے یہ روایت، اس لیے میں نے ضمناً اس کو تمہید میں بیان کر دیا۔ کوئی درس سنتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ فلاں حدیث تھی وہ بھی پڑھ دینی چاہیے تھی، فلاں حدیث تھی وہ بھی پڑھ دینی چاہیے تھی۔ وہ تقریباً تمام حدیث مطالعہ سے گزری ہیں، مطالعہ میں ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، مضمون کے ساتھ مطابقت بھی رکھتی ہیں، پڑھی صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بخاری شریف میں نہیں ہے۔ ہم اپنے قاعدے کو توڑ نہیں سکتے، لہذا صحیح بخاری کے اندر حدیث جو ہے
اس کو مضمون مکمل کرنے کے لیے دیگر احادیث کی کتب سے پڑھا جائے گا، اور جو روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے وہ ہم ان دروس میں نہیں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ وہ درس حدیث کا جب ہمارا سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اندر پھر تمام احادیث اور تمام طرق کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم، دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت ہے۔ روایت ہے عن انس بن مالک ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یرجہم آیۃ فأراہم انشقاق القمر مرتین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مروی ہے کہ اہل مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، کیونکہ انہوں نے جادوگروں سے اور لوگوں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا پوچھیں، تو جادوگروں نے کہا کہ جادو کا اثر آسمان پر نہیں چلتا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا یا دعا مانگی اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ روایت ہے، کہا کہ جب مطالبہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر اس نقطے کو ذہن میں رکھے، وہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہ نہیں فرمائی۔ جب مطالبہ کیا گیا یعنی اختیار کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ میں تو عام انسان کی طرح ہوں، میں تو ایک بشر ہوں، نہیں، بلکہ جب مطالبہ کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت سے مصطفیٰ کو مختار کل بنایا ہے۔ آپ چاہیں تو زمین پر جیسا مرضی تصرف کریں، آپ چاہیں تو آسمان پہ تصرف کریں، آپ حکم دیں تو فرشتے چلتے ہوئے آئیں، آپ حکم دیں تو درخت چلتے ہوئے آئیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٹے ہوئے دھڑ جوڑ دیں اور نکلی ہوئی روح پلٹا دیں۔ میرے مصطفیٰ چاہیں تو پتھر بھی کلام کریں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو پتھر مٹھی کے اندر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درخت کلام کرنے لگ جائیں۔ یہ تمام احادیث اس بات کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شان مختار کل عطا فرمائی، یہ تمام کی تمام احادیث اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو مطالبہ کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر ہے کہ حدیث نمبر 3439 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ اب اس حدیث پاک کے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے میں ایک روایت مسند احمد بن حنبل سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ صحیح بخاری کی جو حدیث اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اس طرح کی اس مضمون کی حدیث، میں اس حدیث کے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے میں مسند احمد بن حنبل سے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، حدیث نمبر 16896۔ وہ روایت کرتے ہیں وفی روایتی جبیر بن مطعم قال انشق القمر على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقال بعضهم لئن كان سحرنا فما يستطيع ان يسحر الناس كلهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسی حدیث پاک کیونکہ اس میں اجمال ہے، یہ تفصیل آ گئی کچھ کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مروی ہے ان سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بات یعنی کہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات عام ہے، صحابہ کرام میں یہ جانتے ہیں سب۔
کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ یعنی جبل ابی قبیس پر اور ایک اس پہاڑ جبل قائقان پر، یعنی کہ دو ٹکڑے ہو گیا چاند۔ اور جب یہ عمل دیکھ کر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، یہ دعا مانگی اور چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اب کفار نے اس پہ رد عمل دیا۔ کفار نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر جادو کر دیا ہے، حالانکہ یہ بات اپنے ساحروں سے پوچھ کے آئے ہیں کہ بتاؤ کیا مطالبہ کریں۔ تو جادوگروں نے کہا کہ آسمان کی کسی چیز کا مطالبہ کرو کہ اس پہ جادو نہیں چلتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کر کے دکھا دیا تو کوئی جواز نہیں ہٹ درمی کا، لیکن کفار مکہ ہٹ درمی پہ اڑے رہے اور کہا کہ لگتا ہے ہم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ تو انہی میں سے بعض لوگ کہنے لگے، یعنی کافروں میں سے ہی بعض کافر دوسرے کافروں سے کہنے لگے اگر انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے تو وہ تمام اطراف و اکناف کے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ تو یعنی کہ یہ حدیث پاک ہے، مطالبہ کیا تو میرے مصطفیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کے اختیار تکوینیہ کی نشانی اور دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اختیار، یہ اختیار تھا میرے مصطفیٰ کا۔ پھر اسی طرح ایک روایت علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھی ہے اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، کہ جس میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ایک روایت ہے، وفی روایت العباس بن عبد المطلب قال قلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعانی الى الدخول فی دینک امارۃ لنبوتک رأیت فی المہدی، یعنی کہ آگے طویل ہے روایت۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ وہ کیا؟ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں، یعنی کہ جب چھوٹے بچے تھے، میں ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی پوری حدیث کی تعبیر بیان کی ہے آپ نے شعر کے اندر، اور یہ کیا ہے؟ یہ حضور کے اختیار ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے پنگھوڑے میں آرام فرما ہے اور اشارہ کرتے چاند ادھر، اشارہ کرتے چاند ادھر۔ یہ کیا ہے؟ ہر چیز میرے مصطفیٰ کی مٹھی میں، یہ قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ مختار کل ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے آسمان پر چاند ہے تو تصرف میرے مصطفیٰ نے کیا، سورج ہے تو تصرف میرے مصطفیٰ نے کیا، اسی طرح میرے مصطفیٰ کا بادلوں پر بھی تصرف تھا، اختیار تھا۔ میرے مصطفیٰ بادلوں کے بھی حاکم تھے، بارش کے بھی میرے مصطفیٰ حاکم تھے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اسی حدیث کے مضمون کو مکمل کر کے آج کا درس مکمل کر دیا جائے گا، اور پھر یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ پھر واقعات بخاری کے تناظر میں ہم نئے مضمون کی طرف چلیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اشارہ کیا، دعا مانگی، بارش شروع ہو گئی، شکایت کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بھی بات سمجھیں، وہ یہ کہ بارش نہیں ہو رہی، صحابہ حضور کے پاس پانی نہیں ہے تو صحابہ حضور سے مانگتے۔ کیا طلب کرنا، حضور سے مانگنا، حضور کی ذات کو وسیلہ بنانا، اگر یہ شرک ہوتا تو صحابہ کرام کی ذات پر کیا فتویٰ لگایا جائے گا؟ ان لوگوں کو محتاط طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، احادیث کے مضامین کو پہلے پڑھیں، پرکھیں، اس کے بعد بات کریں۔ احادیث کے مضامین اہل سنت مذہب کی واضح دلالت ثابت ہوتی ہے احادیث سے۔ اور روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب میں لائے، نبوت کے علامات کے باب کے اندر، حدیث نمبر ہے 3389،
پھر ان کو امام بخاری کتاب الادب المفرد میں بھی لائے، امام مسلم کتاب الاستسقاء میں لائے، امام ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر لائے، یعنی کہ کئی کتابوں کے اندر یہ روایت مختلف الفاظ کے تغیر کے ساتھ آئی۔ بخاری میں یہ روایت کئی بار مختلف الفاظ کے ساتھ آئی۔ اس کو بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن انس قال اصاب اہل المدینة قحط على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبینا هو یخطب یوم جمعة اذ قام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلقت القراع حلقت الشاع فادعوا اللہ یسقینا فمد یدیہ ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجة فحاجت ریح انشأت سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء عزاليها فخرجنا نحوض الماء حتى اتينا منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعة الاخرى فقام اليه ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدمت البيوت فادعوا الله یحسبہ فتبسم ثم قال حوالینا ولا علینا، یہ لفظ بڑے پیارے، حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا، فنظرت الى السحاب تصدع حول المدینة کأنہ اکلیل او کما قال۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط سے دوچار ہو گئے۔ اس دوران ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں پانی عطا کریں۔ اب دیکھیں اس میں کئی باتیں ہیں، ایک تو صحابی رضی اللہ اس نیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ میں جا کر بارش طلب کروں گا، اور دوسرا کہا حضور آپ دعا کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی نیک اور ولی کامل سے دعا کروانا یہ طریق سنت ہے، اور کہا کہ آپ دعا کریں اللہ بارش عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا خود کرو، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے تو دعا کرو، نہیں، جب انہوں نے کہا حضور آپ دعا کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مقصد سمجھ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے بارش کے، یعنی کہ قرائن موجود نہیں تھے، بادل بالکل آسمان صاف تھا، اور کہتے ہیں شیشے کی طرح صاف تھا، یعنی بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ پھر فوراً جب حضور نے دعا فرمائی، کہتے ہیں فوراً تیز ہوا چلی، بادل گھر کر آئے، آسمان نے اپنا منہ کھول دیا، چنانچہ ہم برستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں میں گئے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ابھی مصطفیٰ نے دعا کی، بادل آئے اور جھٹ پٹ بادل برسنے لگے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، دعائے مصطفیٰ کے لیے ہاتھ اٹھے تو کیا ہوا، بارش برسنے لگی، اور کہتے ہیں ہم بارش کے اندر اپنے گھر گئے تو جو صحابی آئے تھے در مصطفیٰ پر خالی نہیں گئے، جو تمنا تھی وہ جھولی بھر دی گئی، وہ پھر بارش برستی رہی برستی رہی برستی رہی۔ بارش کہاں رکتی ہے؟ طلب کیا گیا ہوگا نا حضور سے کہ بارش عطا فرمائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش عطا کر دی۔ حضور بارش اتروا کر حضور تو چلے گئے۔ اب ایک محبت کا جملہ بولتا ہوں، یعنی کہ بارش کو حکم دے کر حضور تو چلے گئے، بارش دیکھتی رہ گئی کہ جن کے حکم پہ آئی ہوں وہ تو چلے گئے، اب بغیر ان کی اجازت کے میں رک جاؤں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ بارش پھر ہوتی رہی مسلسل، ہفتہ بارش ہوتی رہی، اگلے جمعے تک متواتر بارش پھر ہوتی رہی،
پھر آئندہ جمعہ وہی شخص یا کوئی اور دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی پچھلے مضمون کو تو ہماری بکریاں مر رہی تھیں، ہمارا نقصان ہو رہا تھا، آقا آپ نے بارش عطا فرمائی ہے، تو اب کثرت بارش کی وجہ سے آقا گھر تباہ ہو رہے ہیں، لہذا اللہ سے دعا کریں کہ آپ اس بارش کو روک لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بات سن کر مسکرا پڑے، حضور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، حضور مسکرائے اور اپنے سر اقدس کے اوپر بادل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لفظ میں پڑھ رہا تھا نا، ہوا لینا ولا علینا، وہ آ گئے لفظ، اوپر بادل کی طرف انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے اسے حکم فرمایا ہمیں ہوا لینا، ہمیں یعنی اشارہ کر کے حضور علیہ السلام نے ہمیں چھوڑ کر ہمارے ارد گرد برسو۔ یہ ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے کن کو؟ بادلوں کو، ہم پر نہ برسو، ہمارے ہوا لینا ولا علینا، ہمارے ارد گرد برسو۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اشارہ حضور کا اٹھنا تھا، اسی وقت بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹ کر چاروں طرف یوں چھٹ گئے کہ گویا وہ تاج ہے، یعنی تاج کی طرح دائرہ کی شکل میں پھیل گئے۔ یہ کیا ہے؟ تمنا کی حضور بارش نہیں ہوتی، آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بارش کا یعنی کہ ساری موسم کے اندر قرائن نظر نہیں آ رہے تھے، دعائے مصطفیٰ ابھی ہوئی ہے، ہوائیں چل پڑیں، بادل سمٹ آئے اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے یہ آپ دیکھیں حدیث کے مضمون سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کیسے کائنات کو میرے خدا عز و جل نے میرے مصطفیٰ کی انگلی کے تابع کر دی۔ کائنات گھومتی ہے انگشت مصطفیٰ پر، اور بادل برستی رہی، بدلتا رہا، برستا رہا، بارش برستی رہی۔ ہفتہ گزر گیا، پھر کہا حضور اب بارش، کثرت بارش کی وجہ سے مر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے انگلی اٹھائی اور ہوا علینا ولا علینا فرمایا، تو کہتے ہیں انگلی کا اشارہ پاتے بادل چھٹ گئے اور مدینہ منورہ پہ بارش ختم ہو گئی۔ حضور چاہیں تو بارش اتروا دیں، میرے مصطفیٰ چاہیں تو بارش کو ہٹوا دیں، یہ اختیار میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات آپ کو کر جاؤں، صحیح بخاری شریف میں ہی یہ روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ بخاری شریف میں 2 صیغوں سے روایت ہے۔ ایک جگہ ایسا ہے کہ اللہم ہوا لینا ولا علینا کے لفظ ہیں، وہ بھی روایت صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کے اندر یہ روایت ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہیں اللہم ہوا لینا ولا علینا، ہوا لینا ولا علینا۔ لیکن یہ صحیح بخاری کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اس کے اندر اللہم کے لفظ نہیں ہے، اس کے اندر صرف لفظ یہ ہے کہ فتبسم ثم قال ہوا لینا ولا علینا فنظرت الى الصحاب تصدع حول المدینہ کانہ اکلیل او کما قال، یعنی کہ یہ لفظ ہے۔ جو روایت کتاب المناقب کے اندر ہے، صحیح بخاری پڑھنے والے اس میں غور میں رکھ لیں، جو روایت کتاب المناقب کے اندر ہے اس روایت کے اندر اللہم کا لفظ نہیں ہے، اللہم اس کے اندر صرف یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مسکرائے فتبسم ثم قال ہوا لینا ولا علینا، اللہم کے لفظ نہیں ہے۔ ہاں اللہم کے لفظ بھی حدیث پاک کے اندر ہے، وہ بھی صحیح بخاری شریف کی روایت، وہ کتاب الاستسقاء کے اندر یہ لفظ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آپ نے دعا فرمائی اور دعا فرمایا اللہم ہوا لینا ولا علینا، ہوا لینا ولا علینا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے کیسے میرے مصطفیٰ کو کیسی اختیارات عطا فرمائے۔ آپ شریعت پر بھی حاکم ہیں، کائنات کی ہر چیز پہ میرے مصطفیٰ حاکم ہیں۔ آپ آسمان پہ تصرف فرمائیں یا آسمان کے جبریل کو بلائیں، اور جبرائیل امین تو اکثر آپ کی بارگاہ میں آتے رہتے ہیں۔ زمین کے کونے کونے پہ جو چاہیں، جس چیز میں چاہیں، جس طرح چاہیں میرے مصطفیٰ تصرف کریں، یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا۔ بخاری میں روایتیں نہ ہونے کی وجہ سے میں نے نہیں پڑھی، وگرنہ یہ روایات موجود ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ نکل جانے کا مطلب کہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب آنکھ ختم ہو گئی، آنکھ نکل گئی ہے،
لیکن صحابہ کا ایمان دیکھو، ان کو پتہ ہے حضور کی بارگاہ میں نہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ لعاب پہ دہن لگا کر آنکھ جو ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ رکھ دی اور آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اس طریقے سے کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، یہ بھی روایات ہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھڑی کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرا اور تلوار بنا کے آپ نے تلوار بنا کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات تک اسی تلوار سے لڑتے رہے۔ اب ایک شاخ درخت کی شاخ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو تلوار بنا دینا، یعنی کہ چیز اتنا اختیار ہے کہ چیز کی ماہیت کو ہی بدل کے رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کے اختیارات ہیں، اللہ نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو آج کا درس میں اسی مقام پر ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں ہر چیز کی بڑی وضاحت ہے، اگر ایک ایک چیز کی وضاحت میں چلے گئے تو یہ دروس بہت لمبے ہو جائیں گے، اس لیے درس حدیث کا سلسلہ ان قریب ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں ریکارڈنگ اس کی، تو جب وہ آئے گا انشاءاللہ پھر اس میں جو حدیث پڑھی جائے گی اس کے تمام مطابعات بھی کوٹ کیے جائیں گے، اس کے اوپر ائمہ کرام کی تصریحات، تشریحات، توضیحات، تمام چیزیں کوٹ کی جائیں گی، یعنی علمی تمام ضرورتیں اپنے بھی ساتھ علمی کے مطابق پوری کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ جو دوست ان دروس کو سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اسی طرح ہماری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی رضا کے تابع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔